حضور آپ نے تو کئی اسفار کیے ہیں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں چاہوں گا آپ خاص طور پر ارشاد فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد عرب دنیا میں حضور تاج الشریعہ نے کیسے اپنے جد اعلیٰ کے نام اور کام کو زندہ رکھا. قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور اتنے قریب سے اپنے مرشد کے ساتھ رہنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سرزمین انبیاء ملک شام میں ملا مجھے. تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں نے میری اہلیہ بھی حضرت سے بیعت ہیں اور وہ ملک شام سے ہیں. تو اس وقت تو حضرت کی جو مریدین اور خلفاء کی جو ملک شام میں تعداد ہے وہ سینکڑوں سے بڑھ کر اب ہزاروں میں چلی جائے، اتنے وہاں پر عرب میں لوگ آپ سے مرید بھی اور آپ کے خلفاء بھی. اللہ. تو جمعۃ المبارک کی صبح حضرت تشریف لائے، اور جمعرات کے دن میں نے شاہ صاحب وہاں پر ملک شام کے علماء ان کو میں نے دعوت دی جمعرات کو. اب اس پروگرام کی دعوت بھی تقریباً 4-5 دن پہلے مجھے ملی ہے. تو ایک دن پہلے اگر آپ کسی کو دعوت دیں وہ کہے گا اب تم کو یاد آ رہا ہے. وہ بھی شام کو جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ حضرت بریلی شریف سے دبئی پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ دعوت دے دی اور اس کے بعد پھر حضرت کی مصروفیات کے پیش نظر حضرت تشریف نہ لا سکے. تو میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ حضرت جب بریلی شریف سے دبئی یا کہیں پہنچ جائیں گے پھر میں دعوت دوں گا. تو شام میں ساری چیزیں تیار تھیں، علماء کرام کو دعوت دے دی. دوسرے دن اب مجھے یہ تھا کہ ایک دن پہلے دعوت دیا، مفتی دمشق ہیں تو مفتی شام ہیں تو فلاں ہیں، تو وہ اب جنہوں نے ہدایہ شریف کی شرح کی ہے، ہدایہ شریف کی شرح جنہوں نے کی ہے ایسے علماء، شیخ عدنان درویش، اور اسی طرح سے جو اکابر علماء کرام، مجمع شیخ احمد کفتارو کے پرنسپل ڈاکٹر صلاح الدین کفتارو، یہ مفتی اعظم شام کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ شیخ عبدالعزیز خطیب حسنی جو ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. تو یہ اکابر علماء کرام. شاہ صاحب وہاں پر ایک خاندان ہے اور اس خاندان کے علماء کو یہ جو ہے ملکہ حاصل ہے کہ وہ انساب کا علم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ انساب کا علم رکھنے والے جیسے آل کتانی کہ جن کے دادا کا جو تقریر ہے دادا کی سیدنا شیخ جعفر علی الکتانی، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پر ان کی تقریر ہے. تو ان کے خاندان کے جو پڑ پوتے ہیں ابو الخیر محمد علی کتانی وہ بھی موجود تھے وہاں پر. تو یہ سارے علماء کرام اس دن وہاں پر تشریف لائے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی جو ہے وہ کم وقت میں اور اتنے علماء کرام کا آ جانا. جو کاؤنٹنگ ہم نے کی تھی وہ تقریباً 114 علماء کرام، مفسر، محدث، فقہا. اور یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علم میراث، علم فرائض جو ہے وہ آدھا علم ہے. تو وہاں پر ایسے علماء موجود تھے کہ جن کے علم فرائض میراث پر لکھی ہوئی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھائی جاتی ہیں. اچھا. وہ علماء وہاں پر موجود تھے. جی یہ سارے اکابر علماء کرام وہاں پر موجود تھے. سب سے آخر میں اس بات کے گواہ ہمارے شیخ ابو القاسم ضیائی صاحب بھی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو اچھا وہ تو ہے نا، میں نے جو آیت پڑھی کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضرت تشریف لائے تو میں نے اجازت لی تھی وہاں پر گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایئرپورٹ کا جو ایک ہوتا ہے VIP روم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت یہ ملی تھی کہ میں دمشق سے میں آؤں گا اندر اور وہاں سے صرف میرے مرشد تشریف لائیں گے. تو جس کو VIP لانچ کہتے ہیں. تو انہوں نے VIP لانچ نہیں بلکہ ہمیں وہ لانچ دیا جو ان کے پریسیڈنٹ کے لیے تھا. اچھا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے تو VIP لانچ کے لیے بات کی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ نہیں جناب پریسیڈنٹ صاحب والا جو روم ہے وہ حضرت کے لیے تھا. یہاں سے حضرت کے لیے جو دمشق میں طلبہ تھے اور علماء تھے تو تقریباً کوئی 50 سے 60 یہاں سے اندر داخل ہوئے ایئرپورٹ میں، اور وہاں سے حضرت کے ساتھ جو پورا وفد آیا تھا وہ بھی اسی کمرے میں. لگ ایسا رہا تھا کہ یہ دمشق ایئرپورٹ میرے مرشد کی جاگیر ہے. کیا کہنے. بالکل ایسے ہی یہ منظر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کے متعدد گواہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.